سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو گرفتار ہوئی ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی کچھ دفعہ لگائی گئی ہے اور عمران خان کے اوپر تشدد کی اطلاع ہے، اور ایک کرنل صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تشدد کیا عمران خان کے اوپر، اور ان کو کہا کہ یہ جو روزانہ آپ عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جلسہ وہاں پہ کرو، جلوس نکالو، یہ کرو وہ کرو، اور آپ باز نہیں آ رہے۔ تو جناب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ بھی بند کی ہوئی ہے۔ ایک بہن نے درخواست دی تھی لیکن وہ بھی عدالت نے ریجیکٹ کر دی۔ میڈم سے پوچھیں گے، میڈم یہ بتائیے کہ کیا کہتی ہے آپ اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم۔ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ خان صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، تو ہماری ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ خان صاحب پہ تشدد کیا گیا ہوگا۔ اصل میں انہیں اکیلا کر دیا ہے۔ ان سے سب رابطے ان کے ساتھ جو تھے، ان کے وکیلوں کے، ان کے فیملی کے، وہ سارے منقطع کر دیے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کوئی ہدایت نہ دے سکے، کوئی لایا عمل نہ اپنی پارٹی کو دے سکے احتجاج کا یا کچھ بھی، کیونکہ جب بھی وہ احتجاج کے کال دیتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں، چاہے زیادہ تعداد میں آتے ہیں یا کم تعداد میں، لیکن وہ نکل آتے ہیں گھروں سے باہر، اور یہ سارے ملک کو بند کر دیتے ہیں۔ حکومت والے خود ہی اور اس احتجاج کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں ہم۔ جو خان صاحب کے ایک بہت ہی قریب تھے نا وکیل، نعیم پنجوتا کے بڑے بھائی انتظار پنجوتا، وہ جو تھے نا وہ بہت زیادہ مخلص تھے خان صاحب کے ساتھ۔ وہ جو کچھ بھی خان صاحب ان کو جیسے ہدایات دیتے تھے نا، وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کیے بغیر وہ باہر آ کے پارٹی کو وہی ہدایات وہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ تو ان کو غائب اس لیے کر دیا گیا کہ ان سے رابطہ ختم ہو جائے۔ پھر ان کی بہنوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ جو پارٹی کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور مجھے اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں نظر آتی، صرف یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس کو بے آسرا کر دیا جائے، کوئی اس کو لیڈ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کی ختم کرنے کی پارٹی یا کرش کرنے کی، تو وہ نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فرنٹ پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا، وہ اتنے وہ کہتے ہیں نا خاموش ہیں، وہ مطلب نہیں اس طرح سے پارٹی کو چلا رہے جس طرح سے چلانا چاہیے۔ اب جو 15 تاریخ کا جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی ڈی چوک کے اوپر، اس کے اوپر جو گوہر ہے اور جو ہے ابھی سٹنگ جو عارضی طور پہ چیئرمین بنائے گئے ہیں وہ، اور جو گنڈا پور صاحب ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہم 15 تاریخ کو احتجاج کریں، کیونکہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ احتجاج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن جو مراد سعید ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان کی پارٹی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے۔ اب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اس کو انہوں نے پرسوں ترسوں بین کیا، اور پھر اگلے ہی دن علی امین گنڈا پور کے نے نقوی کو بلایا اور وزیر داخلہ کو بلایا، تو ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اور جرگہ جو ہے وہ کیا، اور جرگہ ہو رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بین کیا انہوں نے صرف اس لیے کہ ہم یہ والی پارٹی بین کریں تو پھر پی ٹی آئی کو بھی کر دیں کہ ہم یہ انتشاری ٹولہ ہے۔ اس طرح سے تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے نا، وہ مجھے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب اور پاکستان کی عوام یہ بس ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے۔ جو فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، میں ان کو غدار تو نہیں کہتی، لیکن وہ تھوڑے کمپرومائز ضرور ہیں، کیونکہ جب گنڈا پور آ رہے تھے اپنا یہ سارا لاؤ لشکر لے کے، تو ٹول پلازے سے پہلے والا جو گنڈا پور تھا وہ کچھ اور تھا، اور ٹول پلازے کے بعد والا اچھا یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب کو بھی یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گے
کہ بعد میں آپ کو غائب کر دیں گے, ملیں گے نہیں آپ, تو وہ کیا کرے گنڈا پور؟ آپ مجھے بتائیے, اگر اس کو بھی غائب کر دیں تو وہ اپنی, اگر انہوں نے اس قسم کی دھمکی دی ہے تو وہ یقیناً اس کو نہیں بلیو اس پہ کرتے ہوں گے, اور وہ وہی کریں گے جو خان صاحب کی ہدایت ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی زندگی کے بارے میں ان کو دھمکی دے دی کہ ہم ان کے ساتھ یہ کر دیں گے, تو پھر سینئر لیڈرشپ ضرور خاموش ہوئی ہے اس وجہ سے. جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو چکا ہے نا پہلے, وہ کم نہیں ہے. ابھی تو وہ وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ بات چیت کے لیے ان کو غائب کر دیتے ہیں. جب بھی وہ اپنا احتجاج لے کے آتے ہیں, اپنا جو بھی لے کے آتے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ. اچھا, یہاں پہ میڈم مراد سعید کی بات آپ کر رہی ہے. مراد سعید تو موجود نہیں ہے کیونکہ وہ تو قابو میں نہیں آیا ابھی تک. اگر وہ قابو میں آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا. لیکن بغیر لیڈرشپ کے تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ بڑی مشکل سے آتی ہے ہمارے تو وہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, لیڈر جو ہوتا ہے نا وہی گائیڈ کرتا ہے, وہی لائے عمل دیتا ہے پارٹی کو. عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے نکلتی ہے, پھر وہ لیڈر کے لیے نہیں نکلے گی. جب وہ ناکو ناک تنگ آ جائے گی نا, بجلی کے بل ہے, کھانا ہے, اپنی جب اپنا سیاپا کوئی پڑے گا پھر. جی جی, جب وہ ان کی ناک سے نکل کے منہ تک آئے گی نا عوام کی, جب وہ نکلیں گے, اور وہ صرف اپنے لیے نکلیں گے, وہ خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں نکلیں گے, یا وطن کے لیے بھی نہیں نکلیں گے, اپنے ملک کے لیے. وہ صرف اپنے لیے نکلیں گے کہ ان کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. ابھی میں جو حالات دیکھ رہی ہوں نا, وہ صرف یہ ہے کہ جو سری لنکا, بنگلہ دیش یا فرانس یا اس طرح کے جو رول ماڈل ہمارے سامنے آئے ہیں نا, اگر اس طرح کا کچھ ہو نا تو ہی پی ٹی آئی جو ہے اور خان صاحب ہے ان کی بچت ہو سکتی ہے. ادروائز اگر آپ یہ ڈیپینڈ کریں گے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ کچھ کرے گی, تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں کہ 1 سال سے اوپر ہو گیا خان صاحب کو, یہ ان کو بائی دن نہیں نکال سکے جیل سے. اچھا, حالانکہ ان پہ کوئی اس وقت مقدمہ ویسے میں نے مقدمات میں جوڈیشل ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی نا, ویسے میں نے یہ پروگرام میں بتا دیا تھا کہ اب عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے, اور عمران خان کو ہر صورت یہ اس کی پارٹی کو یا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے, اس پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کر پائے گی جس طرح آپ نے دوسرے ممالک کے نام دیے؟ لگتا تو ہے مجھے. اچھا, اگر یہی حکومت رہی نا تو آئندہ آنے والے چند دنوں میں نہیں, چند مہینوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ہوگا. اچھا, آئین میں جو تبدیلی آپ سن رہی ہیں اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی اس میں یہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ جو موجودہ چور حکومت ہے یہ اس کے پاس 114 جو ہے وہ سیٹیں ہیں اسمبلی میں نا. اس کو قرارداد پہلے جتنی قراردادیں منظور ہوتی ہیں وہ سیٹوں کے حساب سے ہوتی ہیں. نہیں ہوتی تو نہیں ہے, لیکن ابھی تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, تو اس لیے عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ان کیا بلا ہے. تو ابھی ان کے پاس سیٹیں پوری نہیں ہیں, اوپر سے جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ نہیں ساتھ مل رہے, تو سیٹیں کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. وہ جتنے غصے میں ہیں, بہت زیادہ, وہ اتنا وہ شدید غصے میں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ نے ہمارے اغوا کیے ہیں آپ ان کو واپس کریں. اگر واپس نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ ان کی ہمیں قبریں بتا دیں, تاکہ ہم لوگ خبر تو کر لیں کہ وہ مر گئے ہوئے ہیں. نہ آپ ہمیں وہ بتاتے ہیں مر گئے ہیں یا ہمارے پاس ہے. یہ بات تو ویسے بہت غلط ہے نا. دیکھیں, پشتون جو ہے نا, یا جو یہ پٹھان لوگ ہیں, یہ جو پشتون ہے نا, ان کی یہ جو دو تھے نا لوگ, آپ کو یاد ہوگا, ایک محسن داوڑ اور علی وزیر, ان کو یہ تھے, ان کو نا باہر نکالا ہوا تھا ان کو. اور ان کو یہ خان صاحب کی جب آئی نو کانفیڈینس موشن, تو ان کو یہ واپس لے کے آئے تھے اپنے ہی ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کے 2 ووٹ ڈلوانے کے لیے, کہ یہ نو کانفیڈینس جو ہے یہ منظور ہو جائے.
देखें अब इसी की पार्टी को इन्होंने बैन किया और फिर उसके बाद फिर बातचीत करके तो फिर जिरका भी करवाया। नहीं नहीं, तो जब इनका दिल करता है किसी को गद्दार कह देते हैं, ओहो, जब दिल लेकिन करता है उसको मैडम वफादार कह जब देते हैं। इनको जरूरत होती तो इस्तेमाल कर रहे थे। किधर गया वो राजा जी रियाज, किधर गया जहांगीर तरीन, किधर गया अलीम खान, जी जी सब जी गर्क हो गए, किधर फरदौस गए आशिक अवान, फरदौस आशिक अवान, वो आप? कहाँ गए वो लोग? वो तो फरदौस अब आशिक इनका खान तो पता नहीं लंदन फिर रही थी। कल एक मेरे दोस्त है, उन्होंने उसके साथ लंदन से तस्वीर। लंदन से मुझे याद आया कि ये जो हमारे काजी साहब हैं, इनकी भी सीट बुक हो गई है और इन्होंने शाया लेने से अलविदाई जो तकरीब है वो उसमें इन्होंने शिरकत करने से मना किया। कहते हैं 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा खाने पीने पे, तो मैं ना हुकूमत का पैसा नहीं जाया करना ऐसे चाहता। में तो मैं उनसे ये है तो पूछना बड़ी चाहती हूँ, बड़ी बात है। उन्होंने बड़ा कौम हाँ का बड़ी बात आपको मैं वही बताना चाह रही हूँ। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये इधर वीगो डाला ना भेज दें, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो आपकी वाइफ के जो असासे निकले हैं ना, वो उनकी जरा मनी ट्रेल नहीं आपने दी, वो पैसा कहाँ से आया? आपको 20 लाख रुपए का तो बड़ा दुख है कि अवाम का पैसा लगेगा, मैंने ये दावत नहीं लेनी। तो वो सीट उनकी भी बुक हो गई हुई है, तो वो भी अपना 25 तारीख के बाद परवाज है उनकी लंदन जाने की है। तो क्या निजी मामला बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते। नहीं, वापस उधर क्या करना, वो सेफ ही नहीं मुल्क। वो जब ये रिटायर हो जाते फिर पाकिस्तान सेफ नहीं रहता इनके। आईनी तरमीम में एक बार ये मैं शामिल करना चाहती हूँ कि हुकूमत के अपने 10 बंदे जो है वो गायब है आईनी तरमीम में। वो कहते हैं कि हमारे जो बाप है उन्होंने इस पे दस्तखत किए हुए हैं आइन के ऊपर, ये 73 का जो चल रहा है। अब हमने इसके साथ बिलावल साहब वो अजीबोगरीब हालत बना के वो फिर रहे आजकल, क्या हो गया उनको? उनको ये हुआ कि वो जो लॉलीपॉप उनको दिया गया था वो कोई कड़वा निकल आया। शुक्र है अभी ये यूरोप में पढ़ा हुआ है बिलावल, शुक्र है कहीं वहाँ पाकिस्तान के स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और यूरोप में पढ़ने के बावजूद भी दिमागी मरीज है। नहीं तो वो यूरोप में कौन सा ये मेरिट पे दाखिला मिला था इसको? वो तो इसके बाप ने इसको अपने बेस पे दाखिला दिलवाया था और वहां पे वो इतना फंडिंग करते रहे हैं उसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। तो ये अपनी मेरिट पे तो नहीं किया कि इसमें कितनी काबिलियत। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। नहीं, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, यूरोप में तालीम हासिल करने के बाद भी अगर आप जाहिल हैं तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ या मैडम क्या करे या पब्लिक क्या करे? चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।